یا رحمة للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 8، معروف قریشی خاندانوں کا تعارف۔ بنو زہرہ کلاب بن مرہ بن کعب کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت آمنہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کا تعلق قریش کی اسی شاخ سے تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے حلیف تھے، ویسے وہ بنو حذیل سے تعلق رکھتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بعض کے نزدیک تو 7ویں مسلمان تھے، فاتح ایران اور عراق ہیں، 6 اصحاب شورا میں سے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی پہلے 8 مسلمانوں میں شامل ہیں۔ دونوں اصحاب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا، بلکہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے بھی حضرت ابو بکر کی دعوت پر ہی اسلام قبول کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم بھی حضرت عمر کے بعد خلافت کی امیدوار 6 افراد کی کمیٹی کے ممبر تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات پہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات ان کو بہت زیادہ دعائیں بھی دیتی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی 12 جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی 10 بیویوں کا تذکرہ ہمیں سمانے میں ملتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی قریشی سردار عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم بھی تھی، کہ جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ ترجمہ: اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو۔ ان کے مدینہ ہجرت پر 7 ہجری میں ان کے 2 بھائی ولید اور عمارہ انہیں صلح حدیبیہ کے تحت واپس لینے گئے تھے۔ قریشی سردار عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ام کلثوم بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ علاوہ ازیں ایک اور قریشی سردار سہیل بن عمرو کی بیٹی سہلہ بھی ان کے نکاح میں آئیں۔ بنو مخزوم یکزا بن مرہ بن کعب کی اولاد میں سے ہیں۔ ہشام بن مغیرہ کا تعلق قریش کی اسی شاخ سے تھا۔ یہ ابو جہل عمر بن ہشام کا والد تھا اور قبل از نبوت 598 میں فوت ہوا۔ اس خاندان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اس کی ماں شریک بھائی عیاش بن ابی ربیعہ ایمان لے کر آئے۔ معروف قریشی سردار ولید بن مغیرہ بھی اسی شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ تاجر تھا، ایام حج میں روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ 606 میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو سب سے زیادہ رقم اسی نے دی تھی۔ اسی نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے اس پہ پہلی ضرب لگائی تھی اور کہا تھا کہ ہماری نیت نیک ہے۔ اس کے علاوہ سب ڈر رہے تھے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ حال ہی میں ہوا تھا۔ اسی نے حضرت ابو طالب کی طرف وفد بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 چیزوں کی پیشکش کی تھی کہ عرب کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بنا دیتے ہیں، جس بھی عرب سردار کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، اور مال و دولت چاہتے ہیں تو قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ یہ شخص اہل مکہ میں سب سے بزرگ سردار شمار ہوتا تھا۔ اسی نے کہا تھا کہ قرآن نہ تو مجھ پہ نازل ہوا اور نہ ہی ابو مسعود ثقفی پر، جو کہ طائف کا بڑا سردار تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یعنی یہ قرآن مجید ان 2 بستیوں میں سے، مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے شخص کے اوپر نازل کیوں نہ ہوا۔ یہ اس شخص کا اعتراض تھا جس کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسی کے بیٹے تھے، لمبا قد، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت مشابہت تھی۔ 7 ہجری میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ جا کے اسلام قبول کیا۔ ان دونوں کے اسلام لانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج اہل مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ بنو سہم کے بڑے سرداروں میں عاص بن وائل کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آیت مبارکہ ان شانئک ھو الابتر، ترجمہ: بے شک آپ کا دشمن یار خیر سے محروم رہے گا، اسی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے ایک بیٹے ہشام بن العاص رضی اللہ عنہ نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، بلکہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی اور اپنے والد سے اذیتیں بھی سہی تھی۔ ان کی اولاد میں عمر بن العاص بن وائل بہت معروف ہوئے۔ 8 ہجری میں ایمان لائے۔ یہ فصیح العرب، تجارت پیشہ اور شہ سوار تھے۔ یمن سے چمڑا شام لے کر جاتے تھے اور شام سے کشمش اور انجیر یمن لاتے تھے۔ تجارت کے دوران ہی شاہان مصر اور شام و یمن کے ملوک سے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ شام کو فتح کرنے والے 4 شہ سواروں میں یہ ایک شمار ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی بنو سہم کی شاخ سے ہی ہے۔ دور جاہلیت میں بتوں کے نذرانے اور ہدایا کو یہ شاخ دیکھا کرتی تھی، یعنی محکمہ اوقاف ان کے پاس تھا۔ انہیں 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا یعنی ایران کے پرشین ایمپرر کی طرف دعوت اسلام کا خط دے کر بھیجا گیا تھا۔ کسرا نے خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام سے پہلے دیکھا تو مشتعل ہو گیا اور اس کو پھاڑ دیا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دربار سے نکالنے کا حکم دیا اور یمن میں اپنے گورنر باذان کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں بھیجو۔ باذان نے 2 افراد مدینہ بھیجے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ ان دونوں نے واپس آ کر باذان کو خبر دی۔ بعد ازاں باذان کو کسریٰ کے بیٹے کا خط موصول ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر کے تخت نشین ہو چکا ہے، تو باذان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ 19 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رومیوں کے ساتھ جہاد میں ان کی قید میں آ گئے۔ شاہ روم نے یعنی کیسری روم نے عیسائیت اختیار کرنے پر آزادی کا لالچ دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر صلیب کی طرح ٹانگ کر ان پر اندازے سے تیر پھینکوائے، لیکن وہ متزلزل نہ ہوئی۔ کیسر نے جب قیدیوں کو جلتے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا، اب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسر خوش ہو گیا کہ ڈر گئے ہیں اور کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ڈرا نہیں، بس رویا اس لیے کہ ایک جان ہے۔ کاش جتنے میرے جسم کے بال ہیں آج اتنی جانیں ہوتی جو میں اپنے خالق اور مالک کے لیے قربان کر سکتا۔ کیسر روم اس شجاعت پر حیران رہ گیا اور کہا کہ مجھے بوسہ دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میرے سب ساتھی بھی رہا ہو جائیں گے؟ کیسر نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں بھی رہا کر دوں گا۔ اس طرح انہوں نے کیسر روم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور تمام ساتھیوں سمیت آزاد ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچ کر انہوں نے جب یہ قصہ سنایا تو حضرت عمر نے کہا کہ سب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیں۔ بنو جمح، یہ بھی عمر بن حسیس بن کعب کی اولاد میں سے ہیں۔ قریش کی اس شاہ کے پاس بتوں کے پانسوں کے لیے تیروں کی تولیت کا شعبہ تھا، یعنی مختلف قسم کی فال نکالے کا کام یہ کیا کرتے تھے۔ قریشی سردار امیہ بن خلف کا تعلق اسی شاخ سے تھا۔ یہ سردار اپنے غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ اذیتیں دیتا تھا اور بدر کے میدان میں انہی یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی مقتول ہوا۔ تفسیری روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ترجمہ ہلاکت اور بربادی ہو ہر اس شخص کے لیے جو لعن طعن کرنے والا اور عیب جوئی کرنے والا ہے، یہ آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ اور پیٹھ پیچھے برا کہا کرتا تھا۔ امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں فتح مکہ کے بعد 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیرۃ العرب چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے حالت شرک میں غزوہ حنین میں شرکت کی۔ اس غزوے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ ہدیہ میں دیے۔ وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور غزوہ طائف کے بعد ایمان لے آئے، جبکہ ان کی اہلیہ پہلے سے ہی ایمان لا چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سابقہ نکاح کو برقرار رکھا۔ بنو عبد الدار، یہ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب کی اولاد سے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش قبیلے کی اسی شاخ سے ہے۔ یہ بدری صحابی ہیں، بڑے ناز و نام میں پلے بڑے تھے۔ مدینہ کی طرف پہلے مہاجر یہی تھے۔ احد میں شہید ہوئے، دفنانے کے وقت پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ ان کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ترجمہ، مومنین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیا وعدہ سچ کر دکھایا، ان میں سے بعض اپنی نظر اور نذرانہ پیش کر چکے جبکہ بعض انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے وعدے کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت اچھے مبلغ اور داعی تھے۔ ان کی دعوت و تبلیغ سے 1 سال میں ہی اوس اور خزرج کے 70 کے قریب افراد ایمان لے آئے۔ انصار کے سرداروں میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور سعید بن خزیر رضی اللہ عنہ جیسے سردار بھی انہی کی دعوت کے نتیجے میں ایمان لے کر آئے تھے۔ بنو اسد، یہ عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب کی اولاد میں سے ہیں۔ ورقہ بن نوفل بن اسد کا تعلق اسی شاخ سے ہے۔ یہ دین حنیف پر تھے لیکن بعد میں عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ زید بن عمر بن نفیل کے ساتھ موصل میں یعنی عراق میں دین حق تلاش کرنے گئے تو انہیں ایک عیسائی راہب نے کہا کہ جہاں سے آئے ہو وہاں ہی سے تو دین حق کا ظہور ہونا ہے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئی تھی۔ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور اب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کی صورت میں آیا۔ عام طور رائے یہی ہے کہ ان کی یہ تصدیق ان کے ایمان لانے کے مترادف تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں برزخ میں اچھی حالت میں دیکھا ہے۔ اسی خاندان میں ایک اور دوسرے نوفل وہ اسلام نہیں لائے تھے اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مارے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا تعلق بھی اسی شاخ سے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح تیسرا نکاح تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حزام بن خویلد جنگ فجار میں مارے گئے تھے۔ ان کے بیٹے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سرداران قریش میں سے تھے اور تاجر تھے۔
بہت لمبی 120 برس عمر پائی، مولود کعبہ تھے، یعنی کعبہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ 15 برس کی عمر میں ہی دارالندوہ کے ممبر بن گئے تھے، یعنی جو قریش کی پارلیمنٹ تھی، حالانکہ عام طور پہ 40 برس میں لوگ اس کے ممبر بنتے تھے۔ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قریبی تعلق تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن دخل دار حکیم بن حزام فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع کا تھا۔ فتح مکہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے بارے میں کہا کہ میری شدید خواہش ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ان میں حکیم بن حزام کے علاوہ سہیل بن عمر، عتاب بن اسید اور جبیر بن مطعم بھی شامل تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی عوام بن خویلد بھی جنگ فجار میں مارے گئے تھے۔ عوام بن خویلد کی بیوی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، لہذا زبیر بن عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے۔ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان لکل نبی حواریٍ و حواریہ الزبیر، کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ اسلام لانے والوں میں چوتھے یا 5ویں نمبر پر تھے۔ ان کی اہلیہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان کے علاوہ 7 اور بیویاں بھی ان کی تھیں۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد